نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تو جی دوستو، کل کا طلوع ہوتا ہوا سورج آپ نے ضرور دیکھا ہوگا۔ کیا آپ کو کچھ چینجنگ نظر آئی؟ غروب بھی ویسے ہی ہوا، طلوع بھی ویسے ہی ہوا جیسے کئی 100 سالوں سے، 1000 سالوں سے ہوتا رہا ہے۔ بدلا کیا؟ صرف ایک ہندسہ یا 365 دن ہماری زندگی سے مزید کم ہوگی اور ہم 2024 میں داخل ہو گئے۔ کیا آپ نے اپنا جائزہ لیا کہ آپ نے ان 365 دنوں میں کیا کارنامہ سر انجام دیا؟ کیا چینجنگ آئی آپ میں؟ کیا بدلاؤ آیا آپ کے رویے میں؟ اصل چینجنگ تو وہی ہے کہ جب آپ اپنے آپ کو تبدیل کر سکیں۔ دن، مہینے، سال تو اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ بدلتے رہتے ہیں۔ ہر روز ایک نیا دن آتا ہے، بالکل سیم پچھلے دن جیسا ہی ہوتا ہے تقریباً۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ میں تبدیلی لائیں۔ تو بڑھتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ ہمارا ٹاپک ترجمہ تفسیر سورہ الحدید کا آیت نمبر 1 سے ہم شروع کریں گے، جس کے مطابق اللہ تعالیٰ کی تسبیح کہہ رہی ہے ہر چیز جو آسمانوں اور زمین میں ہے وہی سب پر غالب، بڑا دانا، اسی کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں کی اور زمینوں کی۔ وہی زندہ کرتا ہے، وہی مارتا ہے اور وہی ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ وہی اول، وہی آخر، وہی ظاہر، وہی باطن، وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا۔ وہی ہے جس نے پیدا فرمایا آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں، پھر مطمئن ہوا تخت حکومت پر۔ وہ جانتا ہے جو کچھ زمین میں داخل ہوتا ہے اور جو کچھ اس سے نکلتا ہے، اور جو آسمان سے اترتا ہے اور جو اس کی طرف عروج کرتا ہے۔ وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے جہاں بھی تم ہو۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کرتے ہو اسے خوب دیکھنے والا ہے، اور اس کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں اور زمین کی، اور اللہ کی طرف ہی سارے کام لوٹائے جائیں گے۔ یہ تھی 5 آیتیں سورہ الحدید کی۔ ترجمے کے مطابق، تشریح کے مطابق یعنی تفسیر کے مطابق، تسبیح کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو تمام ایسی چیزوں سے منزہ اور پاک سمجھنا جو اس کی شایان شان نہیں۔ انسان کا اعتقاد بھی یہی ہو، وہ اپنے قول سے بھی اس کا اقرار کرے اور اس کا عمل بھی اس کی شہادت دے رہا ہو۔ یعنی آسمانوں اور زمین کی ہر چیز گواہی دے رہی ہے کہ ان کا خالق اور مالک ہر نقص اور ہر عیب سے پاک ہے۔ ان میں سے ذی القول کی شہادت تو قولاً ہے، فرشتے، انسان اور جنات کہہ رہے ہیں سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ البتہ غیر ذی القول اپنی زبان حال سے اپنے پیدا کرنے والے کی عظمت اور کبریائی بیان کر رہے ہیں، لیکن زجاج کا قول یہ ہے کہ ہر چیز اپنی زبان سے قولاً اس کی تسبیح بیان کر رہی ہے۔ اور اس آیت کا کیا معنی ہوگا؟ یعنی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہی ہے، لیکن تم اس کا ادراک نہیں کر سکتے۔ اگر زبان حال سے تسبیح مراد ہو تو پھر اس کی ادراک نہ کرنے کا کوئی مطلب نہیں بنتا۔ اس طرح قرآن کریم میں حضرت داؤد علیہ السلام کو یہ خصوصیت بیان کی گئی ہے کہ جب وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور تحمید میں زمزمہ سنج ہوا کرتے تھے تو پہاڑوں کے پتھر اور سنگریزے بھی ان کے ساتھ مل کر اپنے رب کی پاکی بیان کیا کرتے تھے سبحان اللہ۔ یہ خصوصیت تبھی پائی جا سکتی ہے جب وہ زبان کال سے تسبیح کریں، اور علامہ الوسی اس رائے کو پسند کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ نفس ناطقہ اور ادراک انسان کی ہی خصوصیت نہیں بلکہ حیوانات اور جمادات کو بھی ان کی حسب حال یہ نعمتیں بخشی گئی ہیں سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہاں سورہ حدید نیز سورہ حشر اور الصف کی ابتدا سبح صیغہ ماضی سے کی گئی ہے، لیکن سورہ جمعہ اور تغابن کا افتتاح یسبح مضارع سے کیا گیا ہے تاکہ پتہ چل جائے کہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کس زمانے کے ساتھ یعنی کسی زمانے کے ساتھ بھی مختص نہیں بلکہ پہلے بھی ہر چیز اس کی تسبیح بیان کرتی رہی ہے، اور اب بھی ایسا ہی ہو رہا ہے اور آئندہ بھی ایسا ہی ہوتا رہے گا۔ یہ سلسلہ کبھی منقطع نہ ہوگا۔
پھر اگلی آیت کے مطابق کائنات کا ذرہ ذرہ آخر اس کی پاکی کیوں بیان نہ کرے، اس کی حمد کے گیت کیوں نہ گائے، ایک وہی تو ہے جو عزیز بھی ہے اور حکیم بھی عزیز، اس قادر اور زبردست کو کہتے ہیں جس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، جس کے حکم کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ اس کی قدرت مطلقہ کا یہ عالم ہے کہ ہر چیز کو جس شکل و صورت، جس قد و قامت، جس مقاصد کے انجام دہی کے لیے پیدا فرما دیا، اس میں آج تک کسی قسم کا رد و بدل نہیں ہو سکا۔ اِنَّ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ کے جلوے ہر چھوٹی بڑی چیز میں نظر آ رہے ہیں، لیکن یہ قوت، یہ بے کران قدرت اندھی نہیں ہے کہ ترنگ آئی تو بلا وجہ کسی چیز کو نیست و نابود کر دیا، پیس کر رکھ دیا، موج میں آئی تو بلا استحقاق عزت اور سرفرازی بخش دی۔ اللہ تعالیٰ عزیز ہونے کے ساتھ ساتھ حکیم بھی ہے، اور اس کا کوئی کام، اس کا کوئی حکم، اس کا کوئی فیصلہ حکمت کے بغیر نہیں، اور اسی میں اسی گلشن کائنات کی بقا اور پربہار ہونے کا راز مضمر ہے۔ وہ اپنی مخلوق کے ساتھ قادر اور توانا ہونے کے باوجود رحمت اور رافت کا برتاؤ کرتا ہے۔ وہ غلط کاروں کو فوراً انتقام کی چکی میں پیس نہیں دیتا، بلکہ ان کے ساتھ بڑے تحمل اور حلیم کا سلوک کرتا ہے۔ تمام عمر سرکشی اختیار کرنے والا بھی جب اس کی در رحمت پر آ کر گر پڑتا ہے اور وہ اپنے آپ کو رب کے حضور پیش کر دیتا ہے، سجدہ ریز ہوتا ہے، تو اپنا دامن رحمت ضرور بھر کے اٹھتا ہے۔ پھر بیان فرمایا جاتا ہے کہ آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والا بھی وہی ہے، اور ان میں حکومت اور فرمانروائی بھی اسی کی ہے، فنا اور بقا اسی کے اختیار میں ہے، ہر چیز اس کے فرمان کے سامنے بے چون و چرا سر افگندہ ہے۔ اگلی آیت کی تشریح خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ یہ دعا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر راحت پر لیٹے ہوئے اکثر مانگا کرتے تھے۔ قرض کی ادائیگی اور بھوک سے نجات کے لیے یہ دعا اکثیر کا حکم رکھتی ہے۔ آپ بھی اس دعا کو یاد کر لیں، رات کو اگر سوتے ہوئے آنکھ کھل جائے تو یہ دعا ضرور مانگ لیا کیجیے۔ دعا یہ ہے: اللہم رب السماوات والارض ورب العرش العظیم، ربنا ورب کل شیء فالق الحب والنوی ومنزل التوراۃ والانجیل والفرقان واعوذ بک من شر کل شیء انت آخذ بناصیتہ، اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء وانت الآخر فلیس بعدک شیء وانت الظاہر فلیس فوقک شیء وانت الباطن فلیس دونک شیء، اقضی عنا الدین واغننا عن الفقر۔ میں کوشش کروں گی کہ آپ کو اسکرین پر بھی شو کروا دوں، تو انشاءاللہ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ، اے آسمانوں اور زمین کے رب، اے عرش عظیم کے رب، اے اقمار رب، اے ہر چیز کے رب، اے دانے اور گٹھلی کو چیرنے والے، اے تورات، انجیل اور فرقان کو اتارنے والے، میں تجھ سے ہر اس چیز نہ مانگتی ہوں جس کی پیشانی کو تو پکڑے ہوئے ہے۔ اے اللہ، تو اول ہے، پس تجھ سے پہلے کوئی چیز نہیں، تو آخر ہے، پس تیرے بعد کوئی چیز نہیں، تو ظاہر ہے، غالب ہے، تو اس سے برتر اور کوئی نہیں، تو باطن ہے، تو اس سے مخفی اور کوئی نہیں۔ ہمارا قرض ادا فرما دے اور ہمیں فقر و فاقہ اور افلاس سے غنی کر دے، آمین ثم آمین۔ ویسے تو یہ سورہ پاک پوری کی پوری اللہ کے صفات اور تعریف سے بری پڑی ہے، لیکن اس کی پہلی 5 آیتیں بھی اگر آپ یاد کر لیتے ہیں اور اس کے وسیلے سے دعا مانگتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی دعا رد نہیں کی جائے گی۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا۔